बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पास लफ्ज़ कम पड़ गए हैं। आंखों से बहते हुए अश्कों ने बहुत कुछ कह दिया मगर अल्फाज खामोश रहे। मैं वही औरत हूँ जिसकी दुनिया टूट गई थी, रिश्ते बिखर गए, इज्जत को धक्का लगा था, वालिदैन की नाराज़गी का बोझ सीने पर सवार था। मैंने हर दर खटखटाया मगर दर रहमत वहीं खुला जिसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। आज मैं आपको एक ऐसा मौजा सुनाऊंगी जिसमें इस्तग़फ़ार और तहज्जुद ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वही शब व रोज़ जब मैंने रोज़ाना 7,000 बार इस्तग़फ़ार मांगना शुरू किया और कैसे अल्लाह ताला ने मेरी दुखी ज़िंदगी बदल दी। रिश्तों की तलख़ी ये सब मुझे एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहाँ मैंने सोचा कि शायद मर जाना ही बेहतर है। दिन जीता जागता एक कब्र सा महसूस हो रहा था मगर उसी मिट्टी में उगने वाली एक ज़र्रे ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वो ज़र्रा था इस्तग़फ़ार और रात की नकाहत में उठने वाली तहज्जुद की खामोशी। मैंने डीएससी का इम्तिहान दिया, मैंने मेहनत की मगर बार बार नाकामी मिली। हर नाकामी के साथ मेरा दिल मज़ीद दुखता गया। घर में हर बात, हर टोक, गलतफहमी और तल्ख़ कलामी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मैंने सचमुच सोचा कि ज़िंदा रहना ही मेरे और मेरे अहले खाना के लिए मुसीबत है, मगर जब इंसान गिर जाता है तो अल्लाह ताला का हाथ उसी वक्त करीब आता है जब वो खुद को सबसे दूर महसूस करे। मेरी तहज़ीब दिल ने एक छोटा सा कदम उठाया। मैंने आंखें बंद की और कहा, ए अल्लाह, अगर तू है तो दिखा दे अपना करम। एक रात मैंने बेचैनी में उठकर कुरान पाक खोला मगर दिल नहीं बर्दाश्त कर पाया। फिर याद आया कि अल्लाह ताला के हुजूर खामोशी में बात करना भी दुआ है। मैंने तहज्जुद की नमाज का वादा किया, बस उठूंगी, अल्लाह ताला से बात करूंगी और इस्तग़फ़ार करूंगी। पहली रात सोने के बाद जब मैं रात के सन्नाटे में जाकर खिड़की के सामने बैठी तो जैसे कोई खामोश मेरे दिल को घेर लेती। आंखों से आंसू बह रहे थे मगर वो आंसू रहमत के निशान बन गए। उस पहले लम्हे जब मैंने सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार कहा, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, मुझे एक अजीब सी सुकून की लहर मेरे अंदर महसूस हुई। मैंने अपने अंदर एक ज़ाती वादा किया, मैं रोज़ाना 7,000 बार इस्तग़फ़ार करूँगी। लोग पूछते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। ये सिर्फ आदत का खेल नहीं था बल्कि एक मुनज़्ज़म अमल था जिसने मुझे हर दिन अल्लाह ताला के करीब लेकर गया। मेरा तरीका ये था कि मैं जब भी मुझे वक्त मिलता, सबसे बेहतर वक्त था मेरे लिए तहज्जुद के बाद और सुबह सादिक से पहले। 7,000 को मैंने 5 हिस्सों में बांटा था। तहज्जुद के बाद कुछ वक्त, सुबह के कुछ वक्त, दिन के दरमियानी हिस्से में कुछ और शाम को कुछ। इसी तरह बोझ महसूस नहीं होता था। मैं सादा अंदाज में कहती थी, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और साथ में मैंने इस्तग़फ़ार के साथ ये नियत की कि मैं अपने गुनाहों से सच्चे दिल से बाज़ आऊँगी। दिल बदलने का अज़म किया और किसी भी किस्म की मखलूक़ात का हक़ छीना तो उसे वापस करूँगी। इस्तग़फ़ार के साथ मैं दूसरों के लिए भी दुआ करती, वालिदैन, बच्चों और उन लोगों के लिए जो मुझे तकलीफ़ पहुँचा चुके थे। ये महज़ अददी इबादत नहीं थी, हर अस्तग़फ़िरुल्लाह के पीछे एक आंसू, एक तड़प, एक अज़म था और यही अज़म मुझे तसलसल में रखने वाला अंसर बनाया। जब मैंने मुसलसल इस्तग़फ़ार शुरू किया तो छोटे छोटे मोअज़्ज़ात घर में आए, जैसे कि दिल का सुकून। वो बेचैनी जो रोज़ाना मेरे दिल को चीर रही थी कम होती गई, रातों की परेशानियों में कमी आई, मेरी नींद बेहतर हुई, वालिदैन के रवैये में नरमी आ गई। मैंने अपना रवैया बदल दिया। मैंने अपनी ज़ुबान को नरम, आजिज़ी और ख़िदमत का मैंने अपना जज्बा बढ़ा दिया। रफ्ता रफ्ता वालिदैन का गुस्सा नरम हुआ और बातचीत दोबारा शुरू हो गई। मैंने दोबारा कोशिश की कि मैं इम्तिहान दूँ मगर इस बार सुकून के साथ। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में हिम्मत और समझ दी और नताइज बेहतर आए।
میری زندگی میں میرے کچھ دوستوں نے مجھے سپورٹ کیا، کچھ نے مجھے نصیحت کی اور کچھ نے اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے ہوئے میرا ہاتھ تھاما۔ میں نے اپنے اندر اصلاح لانا شروع کیا، نماز میں پابندی کی، گھر والوں کے حقوق میں خیال کیا اور زبان کی حفاظت کی۔ یہ سب استغفار کے اثرات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو اللہ سے توبہ کرے اور دل سیدھا کر لے، اللہ اس کا گناہ مغفرت کرے گا اور اسے نئی زندگی دے گا۔ یہ وعدہ ہر نادم کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ استغفار مومن کی شان ہے۔ استغفار سے دل ہلکا ہوتا ہے اور اللہ کے کرم کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسی حالت میں ہیں جہاں راستہ بند محسوس ہوتا ہے تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب جائیں، سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کریں اور تہجد کی عادت اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اگر آپ استغفار 7000 بار روزانہ نہیں کر سکتے تو یہ طریقہ اپنائیں۔ ابتدا چھوٹے قدم سے کریں، روزانہ 100، پھر 500، پھر 1000، آہستہ آہستہ تعداد بڑھائیں۔ دل کی حالت پر زور دیں، الفاظ سے زیادہ دل ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ سچی ندامت، بہتر ارادے اور عملی توبہ۔ اے اللہ، جو بھی میری بات سن رہا ہے اسے اپنی رحمت سے نواز، اس کے دکھ دور فرما، اس کے اعمال میں برکت دے، اسے سچی توبہ کی توفیق دے اور اس کے دل میں نور ڈال دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے بندوں کی سنتا رہنا، ہمیں ہدایت دینا اور ہماری راہیں آسان کر دینا۔ آمین۔ اکثر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ دل پڑھائی میں نہیں لگتا، کتاب کھولتے ہیں تو دماغ بوجھل ہو جاتا ہے، ذہن بار بار ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے۔ محنت کرتے ہیں لیکن جب نتیجہ آتا ہے تو نمبر ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ ایسے میں دل ٹوٹ جاتا ہے اور انسان سوچنے لگتا ہے کہ شاید وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا معجزہ شیئر کروں گی جو ایک لڑکی کا معجزہ ہے جس نے پڑھائی میں ناکامی دیکھی، رونا اور مایوسی دیکھی، لیکن پھر استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ روزانہ ہزاروں بار استغفار کرنے کی برکت سے اس کی زندگی بدل گئی، دل پڑھائی میں لگنے لگا، نمبر بڑھنے لگے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے دل کو سکون ملا۔ اس بہن کا ایک عام گھرانے سے تعلق تھا۔ اس کے والدین بہت محنت کرتے تھے تاکہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکے۔ شروع میں وہ بہت ذہین تھی لیکن جیسے جیسے کلاسز آگے بڑھتی گئیں اس کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہونے لگا۔ جب بھی امتحان قریب آتا وہ راتوں کو جاگتی، کتابیں کھولتی لیکن الفاظ سمجھ نہیں آتے۔ جو یاد کرتی اگلے دن بھول جاتی۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ اس کے نمبر ہمیشہ کم آتے۔ اس کے گھر والے کہتے کہ تم اتنی محنت کرتی ہو پھر بھی اتنے کم نمبر کیوں آتے ہیں، اور یہ بہن شرمندہ ہو جاتی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں مایوسی گھر کرنے لگی۔ کبھی سوچتی پڑھائی چھوڑ دوں، کبھی سوچتی کہ اس کی قسمت میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے کئی بار دعا کی مگر اسے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نہیں سن رہے۔ ایک دن وہ اپنی دوست سے بات کر رہی تھی اور روتے روتے کہنے لگی، میرا دماغ ساتھ نہیں دیتا، مجھے لگتا ہے میرا مستقبل ختم ہو گیا ہے۔ دوست نے تسلی دی اور کہا مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا، بس استغفار کو اپنی عادت بنا لو، دیکھنا زندگی بدل جائے گی۔ یہ الفاظ اس بہن کے دل پر لگے اور اس نے عزم کر لیا کہ وہ ہر نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھے گی۔ اس نے ہر نماز کے بعد استغفار کرنا شروع کر دیا۔ دن میں بھی پڑھائی کرتے وقت جب دل بھٹکتا تو استغفار شروع کر دیتی۔ شام کے وقت تلاوت کے بعد بھی استغفار کرتی۔ رات کو سونے سے پہلے بھی وہ استغفار کا ورد کر کے سوتی۔ شروع کے دنوں میں اسے لگتا تھا کہ یہ مشکل ہے لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے اسے ایک عجیب سکون ملنے لگا۔ پہلے جو دماغ بھاری محسوس ہوتا تھا اب ہلکا ہونے لگا۔ پہلے جو چیز یاد نہیں رہتی تھی اب ذہن میں بیٹھ جاتی تھی۔ دل جو مایوسی میں ڈوبا رہتا تھا اب روشن ہونے لگا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں خود حیران تھی کہ چند لفظوں کی طاقت کس طرح میری زندگی بدل گئی۔ کچھ مہینے بعد اس کے امتحان شروع ہوئے۔ اس نے اس بار بھی بہت محنت کی بلکہ دل سے استغفار بھی کیا۔
امتحان کے دن بھی وہ استغفار کا ورد کرتی رہی اور اس کے دماغ میں جو بھی آتا تھا وہ لکھتی گئی۔ دماغ میں لفظ خود بخود آ رہے تھے۔ جب نتیجہ آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ اچھے نمبر لائی تھی۔ اس کے والدین بھی خوش تھے اور سب نے کہا کیا بدلا ہے تمہارے اندر؟ اس نے جواب دیا میں نے صرف استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ استغفار میں وہ طاقت ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہیں باغات اور نہریں عطا کرے گا۔ حدیث میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کو دور کر دیتا ہے اور اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے جہاں وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ استغفار سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ آپ کے پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو آج ہی سے استغفار شروع کریں۔ شروع میں 100 بار پڑھیں، پھر آہستہ آہستہ تعداد بڑھاتے جائیں۔ پڑھائی سے پہلے اور بعد میں استغفار ضرور کریں۔ دل میں نیت کریں کہ آپ صرف کامیابی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ اے اللہ، میری ویڈیو جو بھی سن رہا ہے اس کے دل کو سکون عطا فرما، اس کی پڑھائی آسان کر دے، اس کے والدین کو خوش رکھ اور اس کے علم میں برکت دے، آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔